بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے، اس لیے میرے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانے طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا، جو دینار میرے والدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلے، اللہ کے سوا کسی سے مانگے، بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن کیا کرے، اس ویرانے اس جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا، کہ بھوک لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں پہ ساگ یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت فقراء اور درویش موجود تھے، اور اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ واقعہ اتنا بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہ بچی۔ تب غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی، آپ کسی سے قرض لے، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھی، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے وہ تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائے تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا، اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہے، اسی لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور اسے لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نان بائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے
اور بھوک سے پڑا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے ارے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا آپ تو پوری دکان لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے نان لے لیا اور واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا، علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ اسرار اور رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا ہے، میرے عزت بھی کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں کہاں سے اس نان کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنا شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا، اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نان والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے۔ لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے کتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ کیسے میں اس سے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ قرض میں اسے کیسے لوٹا پاؤں گا کہ غیب سے ایک آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، آپ کے روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے قرض کو اٹھانے کا ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں روٹی کا قرض کیسے اٹھا لوں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ اٹھا لینا اور اس نان والے کا قرض چکا دینا۔ آپ نے فرمایا، میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کسی ذی روح کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا دور ایک تیلا چمک رہا تھا، اس تیلے کے پاس گیا، دیکھا تو آٹے کا تیلا وہاں پر موجود تھا۔ کوئی معمولی آٹے کا تیلا نہیں تھا، بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دل کو اطمینان آ گیا۔ میں نے آٹے کو اس وزنی تیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، خود دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تیلا سمجھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے آٹے کے تیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت اس کی چیخ نکل گئی، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا، حضور یہ آٹے کا تیلا نہیں ہے،
بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے، روٹیاں اتنا زیادہ نہیں تھی، اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جب آپ آئے تو سونے سے بھرا ہوا تیلا لے کر آئے۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا۔ آپ فرمانے لگے ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے تو اس کے پاس تو پھر بے حساب ہی رزق ہوگا۔ عنان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور صرف اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صرف اس سے مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔